صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو مزاح ہے نا، اصل کے اعتبار سے، بنیادی اعتبار سے اس کو مذموم اس کو قرار دیا گیا ہے، اس کی پذیرائی نہیں ہے۔ پھر ہر ایک کے احساسات جدا جدا ہوتے ہیں اور ہر ایک کی ایک قوتیں برداشت ہوا کرتی ہے۔ تو بعض لوگوں کا مزاح کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، کیا ہمارے اس سلوک سے کسی کی دل آزاری ہو جائے گی، یہ کیا ہو جائے گا۔ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروفیشن بن چکا ہے، بالکل، اور ظاہر ہے کہ کامیڈین کو بلا کر ان کو پیسے بھی دیے جاتے ہیں، اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ بس وہ لوگوں کو ہنساتا ہے۔ وہ آیت کریمہ بھی اگر ہم اپنے پیش نظر رکھیں کہ کم ہنسو رو زیادہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی بنیادوں پہ غور کریں، حد سے جو بڑھتے ہیں نا جی، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ پھر ہمیشہ اس کام میں لگے رہنا کہ آپ کا کوئی کام ہی نہیں ہے، بس ہنساتے رہو، ہنستے رہو، ہنساتے رہو، ہنستے رہو، ہنساتے رہو۔ اس میں خرابی یہ ہے کہ اس کی وجہ سے زیادہ ہنسی پیدا ہوتی ہے اور زیادہ ہنسنے سے دل مر جاتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا نا کہ دل میں بغض پیدا ہو جاتا ہے بعضوں کا، نیند اس کی وجہ سے ہیبت و وقار بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر تم کہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مزاح فرماتے تو اس سے کیسے منع کیا جا سکتا ہے؟ یعنی جب ایک چیز سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ثابت ہوتی ہے، اس کی مذمت کیسی؟ تم یہ مذموم کیسے کہہ رہے ہو؟ تو امام غزالی فرماتے تو میں جواباً کہتا ہوں، اگر تم اس بات پر قادر ہو جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قادر تھے تو مزاح کرتے وقت صرف حق بات کہو، کسی کے دل کو اذیت نہ پہنچاؤ، نہ حد سے بڑھو، اور کبھی کبھی مزاح کرو تو تمہارے لیے بھی کوئی حرج نہیں، لیکن مزاح کو پیشہ بنا لینا بہت بڑی غلطی ہے۔ معذرت کے ساتھ اگر کوئی اتفاق سے اگر آپ کی گیدری میں کوئی موٹا آدمی آ جائے، اب دیکھیں مزاح، یہ ایک مزاح آیا، ہاں دیکھ تیری باری آئی ہے، اب یہ جملہ آپ نے کہہ دیا، آپ کہیں گے میں نے مزاح کیا، مگر ہاں تیری باری آئی ہے، اب یہ آپ کو دیکھ کر مسکرائے گا، لیکن آپ صحیح صحیح بتاؤ کہ اس کو اچھا لگے گا۔ بعضوں کو یہ حقلاتے ہیں بولتے ہوئے، جی وہ عقلو بولنا یار، اب سارے مطلب کہ کیا ہنسیں گے، وہ کالے ادھر آ جا، وہ کالے بیٹھ جا، کالے رات میں مت آیا کر، نظر ہی نہیں آتا۔ ہاں ایسی الٹی سی، اب وہ تو ہنسے گا، مگر آپ مجھے بتائیے، انسان کی ایک نیچر ہے، انسان کبھی اپنی مذمت کو پسند نہیں کرتا۔ موٹے کو موٹا بولنا بڑی دور کی بات ہے، اگر کوئی آئے اس کو بولا بھائی کس چکی کا آٹا کھا رہے ہو، وہ منہ پھٹو گا تو بولے گا تمہارے باپ کی چکی توڑی تھی۔ اب دیکھیں اس نے جب آپ کے باپ کی بات کی، دیکھ باپ پر مت جانا، باپ پر مت جانا، باپ پر مت جانا، ایکشن کا ریئیکشن تو ہے، یہ ایکشن کا ریئیکشن آیا، اب آپ کا ریئیکشن آیا باپ پر مت جانا، تو تجھے کیا ضرورت ہے میرے اوپر بولنے کی؟ ایک ایسا مزاح دونوں کے دلوں میں دوری پیدا کر دی، اور پھر چار آدمی بولیں گے ابے چھوڑنا یار، تو جب دیکھو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیے ہے کوئی ایسا شخص آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ کوئی کھلونا تھوڑی ہے آپ کے ساتھ، جب چاہو گے آپ اسے کھیلو گے، جب چاہو گے آپ اسے تفریح کرو گے۔ مزاح کی بھی ایک حد ہوتی ہے، مزاح کی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کے احساسات سے کھیلنے کے لیے جائیں گے، اگر اس کے احساسات کو، اس کے جذبات کو مجروح کر دیں گے، وہ سامنے سے کوئی بھی رد عمل کریں گے۔ بیٹھے ہوئے آپ کو کسی نے موبائل اٹھا لیا، ایک تو وہ موبائل اٹھائے گا نا تب بھی آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوگا، ابے یار موبائل اٹھا لیا، دیکھ اب وہ موبائل اڑا ہوا ہے، ایس ایم ایس کر رہا ہے، اب اس نے ایسی جگہ پر ایس ایم ایس کیا جس سے آپ پسند نہیں کرتے تھے اس تک میرا نمبر جائے، اب بولو گے یار تو یہ نہیں کرنا چاہتا، اب مذاق کر رہا ہوں نا، یہ مذاق آپ کو پسند نہیں آئے گا، بالکل نہیں آئے۔ آپ کی موٹر سائیکل کی چابی پڑی ہوئی ہے، موٹر سائیکل اٹھائے گا، کک مارے گا، چکر لگا کے آ رہا، چکر لگا کر آ جاؤں گا، آپ کو مزہ نہیں آئے گا بعض اوقات، یا کچھ بھی نہیں کرے گا، خالی آپ کے ساتھ موٹر سائیکل بیٹھا ہوا، اس کی وہ ٹینکی پہ کچھ لکھ رہا ہے یا سیٹ پہ کچھ لکھ رہا ہے، کار میں بیٹھا ہوا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، کسی کی چیز چھپا لیں گے، کسی کی گاڑی کی چابی چھپا لیں گے، لکھا ادھر رکھ لو، اب وہ ڈھونڈتا رہے گا، جھوٹ بھی بولتے ہیں نا، میرے پاس تو نہیں ہے، اس نے کسی چھپا کر رکھ دی ہے، میرے پاس تو نہیں ہے، اور تو پھر چابی اٹھا کے اسی کے جوتے میں ڈال دیں گے، ڈھونڈتا رہے وہ، اور جب جائے گا تو صحیح نا، ایک نہ ایک دن جائے گا، جب جوتا پہنے گا تو چابی مل جائے گی اس کو، یوں کریں گے، اسی حرکتیں کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو مضطرب کرے، بے چین کرے۔ صحیح یہ ایک حدیث، صحابہ کرام علیہ رضوان ایک مقام پر سفر میں تھے، ایک شخص سواری پر بیٹھے بیٹھے اس کو اونگھ آ گئی، تو ساتھی نے موقع پا کر جس میں وہ تیر رکھتے ہیں اس سے وہ تیر اڑا لیا نا، مذاق نکال لیتے ہیں، اب وہ جیسے ہی تیرے تو اس کو کھٹکا لگا کہ اس کے ہتھیار کو کسی نے چھیڑا ہے، وہ ڈر کے مارے جاگ گیا نا، ڈر کے ہمارے جاگے۔ اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے حلال نہیں کہ وہ مسلمان کو پریشان کرے۔ اب یہ غور کیجئے کہ ایک شخص نے کسی کے چپل چھپا لیے، اب وہ شخص چپل ڈھونڈ رہا ہے، چپل کدھر گئے، چپل کدھر گئے، اس پر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
اس عمل کی مذمت فرمائی. تو انہوں نے عرض کی آقا کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم, آقا میں نے تو دل لگی کی تھی. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مذمت فرمائی کہ مسلمان کو پریشان کرنا کیسا. ان احادیث مبارکہ کے بعد اب آپ کے مذاق مسخری کے جو بھی معاملات ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ٹھاک اس کی باؤنڈری ہو گئی ہے. بالکل. آپ کا مقصد کیا تھا؟ مزاح کیا, تنقید میں چپ کر کیا, مزاح کیا طعنے کے ساتھ کیا, مزاح کیا جھوٹ کے ساتھ کیا, مزاح کیا دل آزاری کے ساتھ کیا. یہ کون سا مزاح ہے؟ اگر آپ کو واقعی کوئی سچا, ستھرا, عمدہ, صحت مند اور ریسپیکٹیبل مزاح کرنا ہے کہ نہیں آپ کو سمجھ بوجھ, تو نہ کرے. کیا ضرورت ہے مزاح کر کر اپنے لیے جہنم کے انگارے جمع کرنے کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے جو شخص گناہ کر کے ہنستا ہے وہ جہنم میں روتا ہوا داخل ہوگا. حضرت محمد بن منقدر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں نے مجھ سے فرمایا ہے بیٹے بچوں سے مذاق نہ کرنا ورنہ ان کی نظروں میں رسوا ہو جاؤ گے. بہت حکمت والا مدنی پھول ہے کہ جب بھی آپ بچوں سے مذاق کرو گے نا تو بچوں کے نظروں میں آپ رسوا ہو جائے گا. پھر بچے آپ کے ساتھ ایسی حرکتیں کریں گے کہ آپ کو 4 آدمی میں رسوا ہونا پڑے گا. ہیبت چلی جائے گی, ہیبت چلی جاتی ہے. اسی طرح حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کسی شریف آدمی سے مذاق نہ کرنا, اس کے دل میں تمہارے خلاف کینہ پیدا ہو جائے گا. اچھا, اور کسی ادنا آدمی سے بھی مذاق نہ کرنا ورنہ وہ تم پر جرأت کرے گا. صحیح. یہ اتنے پیارے مدنی حکمت کے مدنی پھول ہیں کہ اگر کسی شریف آدمی سے واقعہ مذاق کریں گے تو وہ مطلب کبھی بھی آپ کو پسند نہیں کرے گا, جواب نہیں دے گا, لیکن اس کے دل میں جو آپ چلا جائے گا, اچھائی نہیں رہے گی. کبھی آپ کو کبھی 4 آدمی بلائیں گے تو فون کرے گا فلاں ہے میں نہیں آتا. صحیح. وہ اس پہ تمیز ہی نہیں ہے, وہ جب دیکھو مطلب کہ واہیات قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے. اچھا, بعض گھر میں سمجھتے ہیں کہ ہم کو مذاق مسخری کرنی ہے تو کبھی وہ ماں کو تکلیف دے رہے ہوں گے, کبھی بہن کو تکلیف دے رہے ہوں گے, کبھی بھائی کو تکلیف دے رہے ہوں گے. بھائی کیوں تکلیف دے رہا ہے؟ میں تکلیف نہیں دے رہا ہوں, میں تو مذاق کر رہا ہوں, میں تو گھر کا ماحول اچھا بنا رہا ہوں. تکلیف دے کر کوئی مذاق نہیں ہے. یہ ادھر بٹھا لیجئے. ماشاءاللہ. کسی کو ذلیل کر کے, کسی کو رسوا کر کے, کسی کو ڈیگریڈ کر کے, معاذ اللہ گناہ کر کے کون سا مذاق ہے؟ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. ایک شخص بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ انگلی مارتے ہیں انگلیاں مارتے ہیں نا پسلی میں, ادھر انگلی ماریں گے, ادھر انگلی ماریں گے, اچھلے گا. ہاں, بعض کی طبیعت ہوتی ہے کہ ان کو یہاں انگلی برداشت نہیں ہوتی, ٹھیک ہے نا, تو انگلی ماریں گے وہ اچھلے گا تو لوگ لطف اندوز ہوں گے, ہنسیں گے, ہنستے بھی پھر آواز سے ہے نا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر انگلی مارے, اس کو اشارہ کر تو انگلی مار, اس کو انگلی مارے گا. اس کو تماشا بنا لیا نا. یہاں تک مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مشکات شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ یوں ایک کو ٹارگٹ بنا کر جس کو ہم فلم چلانا کہتے ہیں نا, کہ اس کو پھر اس کو بناتے تختہ مشق, اس کو مفتی صاحب نے ناجائز لکھا ہے. پھر اب وہ بتا دوں, وہ والا بتا دوں, آر دلاتے ہیں. بعض اوقات انسان ایک غلطی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, گناہ پر پھر توبہ کر چکا ہوتا ہے اور اس کو پھر دوبارہ اس کو آر دلائی جاتی ہے. وہ آر کسی بھی عنوان میں دلائی جائے, مذاق میں بھی دلائی جا سکتی ہے, اور اس کو شرمندہ کرتے ہیں. یاد رکھیں روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو اس گناہ پر آر دلائے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے, تو آر دلانے والا اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. استغفر اللہ. یعنی ہم اپنے شریعت کے مزاج کو پہچانے. ہماری شریعت ہمیں سنجیدگی کا زیادہ درس دیتی ہے. سنجیدگی کے تو فائدے ہیں. سب سے اہم فائدہ تو سنجیدگی کا یہ ہے کہ سنجیدگی سے انسان کا اپنا وقار بلند ہوتا ہے. آپ لاکھوں بزرگوں کی سیرتوں کا اگر آپ کا مطالعہ ہو تو مجھے کتنی کے بزرگ کی سیرت کے اندر ہیڈنگ لگی ہوتی ہے مزاح مسخری. خوش طبعی کے چیدہ چند ایک واقعات کا ہونا ان کی مطلب کہ مذاق مسخری کی عادت کو نہیں بتائے گا. جیسا امیر علیہ سنت ہے, امیر سنت کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں, آپ کی کیفیت رونے کتنا اللہ کے خوف سے اور دیگر مطلب عشق رسول میں ان کا مطلب کہ رونا دیکھا جاتا ہے. ہمارا مقصد جو ہے زندگی میں دنیا میں ہم آئیں اللہ کی عبادت کرنا اور تبلیغ دین کرنا, نیکی کی دعوت کو عام کرنا. ہم ایک مقصد کے تحت دنیا میں بھیجے گئے. ہم ایسے ہی مطلب ہنسی مذاق کرنے کے لیے اور غفلت کے ساتھ رہنے کے لیے ہمارا مطلب پرپز یہ نہیں ہے. ہم اپنی اہمیت کو جانیں. یعنی ہم ایسے نہیں کہ ہم اپنے وقت کو اس طرح مطلب کہ الٹے سیدھے کاموں کے اندر ضائع کریں اور تباہ و برباد کر دیں. آپ کسی نہ کسی اچھے اور مطلب کہ پر اثر کام میں مصروف رہے, مطالعے میں مصروف رہیے اور اچھی گیدرنگ رکھیے. جو مطلب میں بھی مانتا ہوں لوگ دوستوں میں رہنے کو ہی مطلب ایک ترجیح دیتے ہیں. 2-4 دوست ہوتے ہی ہیں اچھے تعلیمی یافتہ دینی علوم سے آراستہ, جی خوف خدا والے دوست رکھیے اور ان کے ساتھ رہیے کہ اگر کبھی خوش طبعی ہو جائے تو وہ خوش طبعی بھی دل آزار نہ ہو. متقی لوگوں کی دوستی اختیار کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے دوست کے دین پہ ہے, دیکھو تم کس سے دوستی کر رہے ہو. خوش طبعی, چہرے پر مسکراہٹ کا ہونا, یہ سب اپنی جگہ پر ہے. آدمی سنجیدہ رہے,
خشک نہ رہے. بس اتنا ضرور کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.